بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر زمانے کے مستشرقین، ملحدین، کافرانہ و مشرکانہ عقیدے رکھنے والے لوگ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو داغدار کرنے، آپ کی پاک حیات کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو بڑے زور و شور سے وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے آقا نے جو متعدد نکاح فرمائے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی شہوتوں کو، نعوذ باللہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ مزید ہمارا نوجوان جو سوشل میڈیا پر اپنے اکثر اوقات کو گزارتا ہے، جب وہ ان اعتراضات کو سنتا ہے تو ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب ایک عام مسلمان کو صرف 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو آقا نے یہ 11 نکاح کیوں فرمائے؟ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ باطل طاقتوں کی جو سازشیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں گردش کرنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا نے جو یہ متعدد نکاح فرمائے ہیں وہ صرف اور صرف دینی ضرورت اور تعلیم اور امت تک ایک ایک مسائل پہنچ جائے اس لیے آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ ایک نبی کی جو بعثت مبارکہ ہوتی ہے وہ تزکیہ نفوس، تعلیم کے لیے اور قرآن کریم کے احکامات کو ایک ایک امت تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے جہاں ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا ہے وہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم گھریلو زندگی میں، خان کی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیا تعلق رکھیں، ان کے ساتھ شب و روز ہمارا کیا معاملہ ہو۔ گھر میں اگر کبھی فاقے کی نوبت آ جائے، اگر گھر میں کوئی معاشی تنگی آ جائے تو اسے کیسے دور کیا جائے، ان کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہوں۔ تو ہمیں یہ تمام تر معاملات جو معلوم ہوئے ہیں وہ ازواج مطہرات ہی کے ذریعے معلوم ہوئے ہیں۔ مزید بہت ساری صحابیات اپنے مسائل لے کر ازواج مطہرات کے پاس آتی تھیں، پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے جوابات معلوم کرتی تھیں، پھر اس سائلہ کو اس کا جواب دیتی تھیں۔ تو یہ سوال و جواب کا جو معاملہ ہے وہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ وہ ہم تک صرف اور صرف ان ازواج مطہرات ہی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مرویات احادیث میں موجود ہیں وہ تقریباً 2210 کی تعداد میں ہیں۔ آپ خود غور کریں، صرف صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں کتب صحیحہ کے اندر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تقریباً 48 سال تک آپ نے لوگوں میں احکام کو پہنچایا، لوگوں میں احادیث کی ترویج کی 48 سال تک، اور صحابہ میں، تابعین میں کبار تابعین موجود ہیں جو آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ مزید حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روایات کتب احادیث میں ہیں وہ تقریباً 378 کی تعداد ہے۔ حضرت حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد دیے ہیں، اگر اسے جمع کیا جائے تو ایک رسالہ مرتب ہو جائے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے جمع کیا جائے تو ایک رسالہ ہو جائے۔ مزید ازواج مطہرات سے کتنی ساری روایتیں ہوں گی جو کتب احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ خان کی زندگی میں وہ مسائل جو ہم تک صرف اور صرف بیویوں کے ذریعے پہنچ سکتے تھے وہ ہمیں ان ازواج مطہرات کے ذریعے پہنچے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ آپ نے جو نکاح فرمایا وہ صرف اور صرف دین کی ضرورت کے لیے، ایک ایک امت تک حکم پہنچ جائے، ایک ایک امتی کسی بھی اعتبار سے وہ تشنا نہ رہے، اس کی پیاس بجھتی رہے، اسے احکامات معلوم ہوتے رہے، زندگی کے ہر گوشے میں اس کو تعلیم ملتی رہے، اسے کوئی نہ کوئی گائیڈنس ملتے رہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح فرمائے ہیں۔ مزید اگر آپ نکاح کے ترتیب پر بھی غور کریں گے تو وہ بھی اللہ اکبر بڑی ہی عجیب ہے۔ جب 25 سال کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ہے تو اس وقت ہمارے پیارے نبی نے 40 سال کی سن رسیدہ 2 شوہروں سے، بیوہ عورت سے اپنے نکاح فرمایا۔ ہم ذرا خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے غور کریں، کیا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی سن رسیدہ 2 شوہروں سے، بیوہ خاتون سے نکاح کرایا جائے تو ہم کریں گے؟ یقیناً ہمارا جواب نہ ہوگا۔ لیکن آقا نے جو 25 سال کی عین جوانی کا عالم ہے، آپ نے ایسی بوڑھی عورت سے نکاح فرمایا، صرف اور صرف غور کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کس طرح امت تک پہنچ جائے اس کے لیے آپ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ مزید آپ نے اپنی 25 سال کا عین جوانی اور اپنی بھرپور طاقتوں والا جو زمانہ تھا وہ حضرت صرف ایک بیوی پر آپ نے اکتفا کر کے گزار لیا، وہ صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، پھر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی مدینے
مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ جی ہاں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 54 سال کی ہو چکی ہے، اب جا کر آپ کی نکاح میں صرف 2 عورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد احکام اسلام اب نازل ہونے شروع ہوئے۔ اب مدنی زندگی میں احکامات نازل ہو رہے ہیں، گھریلو مسائل، خانگی زندگی، خارجی زندگی، معاشی مسائل، یہ مسائل کے اب احکامات نازل ہو رہے ہیں، لہٰذا اب ان احکام کو پہنچانے کے لیے ضرورت ہے متعدد نکاح کی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، پھر اس کے چند ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 3 مہینے اور ایک روایت میں 18 مہینے رہ کے وصال فرما گئیں۔ پھر اس کے بعد سن 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے نکاح فرمایا، سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف ہو چکی ہے تقریباً 58 سال۔ اب یہ 58 سال میں جا کر آقا کے نکاح میں 4 بیویاں جمع ہوئی ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید نکاح کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ آگے جا کے سن 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، سن 7 میں حضرت ام حبیبہ، سن 8 میں حضرت صفیہ، اور اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اب یہ جو آپ غور کریں گے 58 سال کے بعد 63 سال کے زمانے میں گیپ ہی تقریباً 5-6 سال کا ہے۔ ان 5-6 سال کے یہ عمر میں تقریباً آپ نے اتنے سے گیپ میں آپ نے 5-6 نکاح فرمائے ہیں۔ تو اب یہ 5-6 نکاح آپ غور کریں، عمر کے آخر حصے میں آپ نے فرمایا ہے، تو یہ کیا خواہشات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شہوات کو پوری کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں میرے پیاروں، یہ صرف اور صرف جو آپ نے نکاح فرمایا ہے وہ دینی ضرورت کی بنیاد پہ فرمایا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اگر خواہشات کے لیے معاملہ ہوتا تو آپ 25 سال کی عمر میں اپنی چھوٹی عمر کی کسی لڑکی سے شادی کرتے، لیکن آقا نے بالکل نہیں کیا، اور آقا نے اپنی اخیر عمر میں جبکہ آدمی کے بڑھاپے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، ڈھلتی جوانی کا ختم کا زمانہ ہوتا ہے، تب جا کے آپ نے یہ متعدد نکاح فرمائے ہیں۔ تو میرے پیاروں، خصوصاً نوجوانان ملت، آپ اس پہ بالکل اعتراضات پہ کان نہ دھریں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہمارے آقا نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے جو بھی عمل کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کہنے پر کیا ہے، اور ہمارے تک احکام کس طرح پہنچ جائے اس لیے کیا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے دل کو اپنے پیارے نبی کے سے اعتراضات سے بالکل خالی رکھیں، بالکل پاک رکھیں، اپنے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو جمع فرمائیں، اور اس طرح کے باطل اعتراضات سے بالکل دور رہیں، اور صرف پیارے آقا پہ سچے دل سے ایمان لائیں، تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پیارے آقا کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔